جب تک نہ محفل کا اختتام ہو یہ ادھر ہی رہے. تو بہرحال انہوں نے شاید جانا ہے تو ایک واپس آئیں گے. اس وقت میں یہ اپنے باتوں کے ساتھ اس محفل کو بڑھائیں گے. اور صدارتی خطبہ انہی کا تھا تو یہ کوئی بات نہیں ہے. صدارتی خطبے میں ہی یہ سب کو یہ صدارتی ہی ہیں. بلکہ ایک بار مجھے بابر سر یاد ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ مت کہیں آپ کو مغل سر پکڑ لے کہ بولے کہ سناؤ مرزا غالب کا کوئی شعر ادھر مت پھنسنا. وہ بات مجھے یاد ہے اور بابر سر کی طرف میں نے ابھی دیکھا تو وہ بات یاد آئی. تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب بھی میں یہاں سے گزرتا ہوں کیونکہ میں نے سنا ہوا ہے. میں بات کو طویل نہیں کروں گا اور ڈاکٹر جاوید مغل سر کو ہی دعوت دینے جا رہا ہوں. یہاں سے جب میں گزرتا ہوں تو ان کو دیکھ کے میں دوسرا ایک اپنا راستہ اپنا کے واپس چلا جاتا ہوں. میں ان کے منہ نہیں لگتا کہ کیا پتا یہ اگر میرے سے شعر نہ سنے کہ اور کچھ بات کہیں کہ بچے آپ آوارہ گھومتے ہو. اور ان کا جو لہجہ ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ہوتا ہے حقیقی باپ اور دوسرا ہوتا ہے روحانی باپ اور ان میں وہ دونوں صلاحیتیں ہیں. وہ آپ کسی سے بھی پوچھے وہ اپنے کسی سٹاف سے پوچھے کہ ان میں وہ دونوں صلاحیتیں ہیں اور یہ اپنے خطبے میں بھی کہتے ہیں. تو ان دو اشعار کے ساتھ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر اردو ادب کی بات کی جائے تو 700 سے پلس ان کے آرٹیکل ابھی جو چھپے ہیں. تو سر ادب میں تیرے مقابل کسی میں کیا دم ہے. ادب میں تیرے مقابل کسی میں کیا دم ہے. تو کوہ نور کے ذروں میں جز و عزم ہے. تو کوہ نور کے ذروں میں جز و عزم ہے. وفا شار کشادہ نظر سخن پرور کہ تیری جتنی بھی تعریف کیجیے کم ہے. کہ تیری جتنی بھی تعریف کیجیے کم ہے. میری مراد ڈاکٹر جاوید مغل سر وہ آ کر اپنے خوبصورت کلام کے ساتھ محفل کی رونق کو دوبالا کی. بہت شکریہ صاحب. بڑا اچھا کورس لیا آپ. اس کالج میں بڑے بڑے اینکر پیدا ہوتے ہیں اور میں بڑا لاجواب زبان بند ہو جاتی ہے جب میں بات کرتا ہوں. بچے اتنا اچھا بولتے ہیں تو ہم اپنا آپ کو کیسے اسٹیج سے ثابت کریں گے. بات یہ ہے کہ میں اسٹاف سیکرٹری صاحب سے بات کر رہا تھا آج صبح شاید کر رہا تھا کہ اس پورے یونیورسٹی ارینجمنٹ میں کوئی 87 لاکھ لیونگ اسپیشیز آج صبح بات کر رہا تھا. اور اس پورے یونیورسل ارینجمنٹ میں ہماری جو پرتھوی ہے ہماری جو زمین ہے یہ ایک فل اسٹاپ کا مائکرون ہے. ایک فل اسٹاپ کا کروڑواں حصہ ہے. اور اس فل اسٹاپ کے کروڑویں حصے کے اوپر 71% پانی ہے. اور جو باقی کا 30% ہے اس کے اوپر 87 لاکھ کے آس پاس اسٹاف سیکرٹری صاحب کا ناٹ رانگ 8.7 بلین لیونگ اسپیشیز ہیں. اور ان 8.7 بلین لیونگ اسپیشیز میں ہومو سیپین ایک ہے اور وہ ہومو سیپین 8 ارب کے آس پاس ہے. اور ان 8 ارب میں ایک جاوید مغل ہے. وہ اپنے آپ کو کتنا سیریسلی لے گا اور وہ اپنی عزت کتنی زیادہ کروا لے گا اور کتنے ہو جائے گی یہ ہماری حقیقت ہے. لیکن اللہ نے اس کے بچے نے کہا کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. مجھے اس چیز سے سخت مخالفت ہے. میرے مناظرے میں اس بات پہ ہوئے کہ قرآن نے مجھے اشرف المخلوقات نہیں کہا, حدیث سے مجھے اشرف المخلوقات نہیں کہا. انسان کی ساکھ پر تعریفیں ہوئی ہیں لیکن خصوصی طور پر یہ جو ٹرم ہے اشرف المخلوقات کہ تمام مخلوقات سے اشرف, یہ مجھے آج تک یہ اصطلاح کہیں سے ملی نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں یہ استعمال مت کیا کریں کیونکہ ہم لوگ گناہگار لوگ ہیں. ہم لوگ اگر اپنا محاسبہ کر لیں
کبھی کبھی ہمیں اپنا آپ پہ شرم بھی آئے گی. بچے میں آپ کو بتاؤں, یہاں صاحب ہیں, میرے بھائی ہیں عبدالحق نعیم صاحب ہیں ڈپارٹمنٹ آف اردو, ڈاکٹر بابر صاحب ہیں بہت ہی برانڈ اسپیکر ہیں, بڑے زبردست اوریٹر ہیں, اور جو انٹری کے حوالے سے کسی بچے نے کہا, سائمہ نے کہا یہاں پہ, ان کی انٹری سے مجھے بھی ڈر لگتا ہے کبھی کبھار. اور ان کا دوسرا بھی ایک گروپ ہے جو میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا. اور یہاں پر ڈاکٹر شکیل کٹالیا صاحب ہیں, اور یہاں باقی لوگ بھی ہیں, میرے پی جی کے جونیئر اسٹوڈنٹس ہیں, آؤٹ گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں. بات یہ ہے کہ 23 سال نوکری میں بھدرواہ سے میں نے شروع کیا, ڈوڈا سے سفر, بھدرواہ پہنچا, اننت ناگ پہنچا, کرگل پہنچا, رجوری پہنچا, سندر بلی, جموں, یہ پورا علاقہ میں گھوم کے آیا. میں آج بھی جب سماج میں سوسائٹی میں نظر دوڑاتا ہوں تو ہر تیسرا آفیسر مجھے میرا اسٹوڈنٹ لگتا ہے. کسی آفس میں جاتا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن میرا کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ وہاں بیٹھا ہوتا ہے. اور جب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بڑے بڑے جو ہے عہدوں کے فائز دیکھتا ہوں تو آپ یقین مانیں, سچ کہتا ہوں کہ فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, بہت خوشی ہوتی ہے. ٹاٹا برلا کے پاس بڑی دولت ہے, امبانیوں کے پاس بڑی دولت ہے, اڈانیوں کے پاس بہت پیسہ ہے, لیکن میرے پاس وہ دولت ہے جو ان میں سے کسی کے پاس نہیں. میرے خدا کی قسم کہتا ہوں جس سے قبضہ خود تو میری جان ہے. میں جب اپنا کسی بچے کو کسی اسٹیج سے بولتے دیکھتا ہوں, یہ مشتاق بولتا ہے اسٹیج سے, اتنی اچھی اینکرنگ کرتا ہے, میں کہتا ہوں یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. رابرٹ براؤننگ کی طرح, لارڈ بائرن کی طرح. وہ کیا کرتا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے سے بغیچے میں پھول اگاتا تھا. جب پھول اگ جاتے تھے then he would stand at a distance from the flowers, اور پھر اپنے آپ سے پوچھتا تھا لارڈ بائرن, are you the creator of these flowers? ان خوبصورت پھولوں کے پیدا کرنے والے, بنانے والے تم ہو. میں جب کسی بچے کو دیکھتا ہوں, حالانکہ میں ایک بات آپ سے کہوں کہ اگر کوئی ٹیچر یہ کلیم کرے کہ آپ اونلی سوچے اسی کی محنت کا آپ نے دیکھا کہ میں اس کے خلاف کرتا ہوں. بچہ اپنے لیول پر بڑی محنت کرتا ہے. پھر ٹیچر کی کلیکٹیو ایفرٹس ہوتی ہیں, حق صاحب کی ایفرٹس ہیں, میری ایفرٹس ہیں, بابر صاحب کی ایفرٹس ہیں, شکیل کٹالیا صاحب کی ایفرٹس ہیں, اب اور بہت لوگوں کی ایفرٹس ہیں. یہ سب ایفرٹس جب ملتی ہیں تو اس میں سے ایک مجسمہ تیار ہوتا ہے جو میرا اسٹوڈنٹ کا مجسمہ ہے. اور آپ لوگ جو ہیں, آپ ہمارا آئینہ دار, آپ ہماری ریفلیکشن ہے. جیسے ورڈسورتھ نے کہا تھا نا کہ نیچر از دا ڈیٹیچڈ مینیفیسٹیشن آف نیچر, تو آپ ہمارا پرتو ہیں, آپ ہمارا سایہ ہیں. ہم جیسے ہوں گے ویسے آپ ہوں گے. آپ کی ناکامی وہ آپ کی ناکامی نہیں ہے, وہ میری ناکامی ہے, وہ آپ کے والدین کی ناکامی. کہیں نہ کہیں ہماری پرورش میں کچھ نہ کچھ کمی رہی ہوگی کہ ہمارے بچے آگے نہیں بڑھے. اگر ہم لوگ سنجیدگی سے, جیسے مشتاق نے کہا کہ تم ایک ہاتھ میں کتاب تھام لو اور ایک ہاتھ میں ٹیچر کا ہاتھ پکڑ لو, ایک ہاتھ سے تمہیں زندگی میں کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ. اور یہ بالکل صحیح کہا, ہم پورا اتفاق رکھتا ہوں. اگر آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ سنجیدگی سے پیش آؤ اور ذمہ داری کے ساتھ جو وقت, جو منٹس, جو گھنٹے آپ کو اپنے ٹیچر کی رہبری میں, اس کی سرپرستی میں گزارنا ہے, آپ ایمانداری سے اس وقت کو اپنے ٹیچر کی سرپرستی میں اگر گزاریں گے تو اب یقین مانیں کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی. آپ صرف منزل کا تعین کریں, آپ صرف اپنے ڈیسٹینیشن کو فکس کریں. آپ نے کہنا ہے کہ میں نے یہ بننا ہے, مجھے سائنٹسٹ بننا ہے, مجھے فلاسفر بننا ہے, مجھے کچھ بننا ہے. دیکھیے ابھی بچے نے کسی نے ایگزامپل دیا تھا کہ سکندر جو تھا وہ ارسطو کا اسٹوڈنٹ تھا. دیکھیے انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ ایز اے گرو سو آر دا پیپلس, جیسے گرو ہوتے ہیں ویسے بچے ہوتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ بقراط بہت بڑا ایک فلسفی ہوا ہے, بابر صاحب, حق صاحب کو پتہ ہے, بقراط ایک بہت بڑا فلاسفر ہوا ہے. بقراط کا اسٹوڈنٹ سقراط تھا, سقراط کا اسٹوڈنٹ افلاطون تھا, افلاطون کا اسٹوڈنٹ ارسطو تھا, اور ارسطو کا اسٹوڈنٹ جو تھا وہ سکندر اعظم تھا. اب دیکھیں استاد کیسے اور آگے اسٹوڈنٹ کیسے. آج ہمارا استاد ٹیچر بچے کے سامنے 1 انچی کا سگریٹ پیتا ہے, بچہ 2 انچی کا پیتا ہے. تو جیسے ہماری عادتیں ہوں گی, اگر ہم اپنے ڈیوٹی سے بھاگیں گے, میرے اسٹوڈنٹ سے بگوڑے پیدا ہوں گے. اگر ہم اپنے ڈیوٹی کے ساتھ پورا انصاف نہیں کریں گے
मेरे स्टूडेंट भी साथ पूरा करेंगे अपने ड्यूटी के साथ। जब वो किसी मनसब पे जाएंगे, जब किसी नशिस्त पे जलवा अफरोज होंगे, वो अपने जॉब के साथ, अपने फ़राइज़ के साथ गद्दारी करेंगे। तो मैं किसी भी तरह से स्टूडेंट की नाकामी को उसकी नाअहली के साथ मंसूब नहीं करता। मैं स्टूडेंट की नाकामी को उस्ताद की नाकामी के साथ, उसकी लापरवाही के साथ मंसूब करता हूँ। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि बच्चा टीचर पढ़ा रहा है, वो बच्चा नहीं पढ़ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? एक स्कॉलर हुआ, फिलोसफर हुआ है, वो कहता है मैं त्रिवेंद्रम यूनिवर्सिटी में चला गया और मैं बाहर ग्राउंड में बैठ गया और अंदर लेक्चर चल रहे थे, सारे प्रोफेसर जो थे वो लेक्चर दे रहे थे। और जब मैं बाहर खड़ा हुआ तो मैंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, मैंने बोलना शुरू किया। और जब मैंने बोलना शुरू किया, आप ये कसूर किसका था? उन उस्तादों का जिनकी जुबान में वो रस नहीं था। वो उस्ताद जो अपनी बात को दिलचस्प नहीं बना सकते, वो उस्ताद जो पढ़ते नहीं हैं और जिनके पास मवाद इतना नहीं है कि बच्चे की अटेंशन को अरेस्ट करते रहे क्लास में। आप क्लास में लेक्चर दे रहे हो और बच्चे की नज़र आपके चेहरे से हट जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। तभी होता है। अभी एक बच्चे ने कहा, मुख्तार पता नहीं किधर है, एक बच्चे ने कहा कि मुख्तार सर की क्लास में हम कभी बोर हो जाते थे। बच्चे ने तो मज़ाही अंदाज में कहा होगा, लेकिन ये मुतनबे करने वाली बात है, ये छोटी बात नहीं है। ये एक उस्ताद के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है या हकीकत है, लेकिन ये बात आई ओपनिंग है कि उस्ताद की क्लास में बच्चे बोर कैसे हो सकते हैं। मुझे अपना 23 साल ज़िंदगी का तजर्बा है, मेरे ऑफिशियल लाइफ है, 23 साल नौकरी का तजर्बा है। मैं जब भी कभी क्लास इसी हॉल में मैंने 2-3 दिन से स्टूडेंट्स को कंबाइन करके इकट्ठा करके पढ़ाया। और आप यकीन माने तो कसम खा के कहता हूँ कि 300 बच्चे में से कभी एक बच्चे का चेहरा मैंने इधर उधर मुड़ते नहीं देखा। आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट व्हेनेवर आई वेंट टू द क्लास, एक प्रिंसिपल होते थे, वो कहते थे कि जब ये क्लास में जाता है तो कमाल करता है, मतलब कमाल ये है कि जाता ही नहीं है कि नहीं। तो जब आप क्लास में जाएं, आप डेस्क पर खड़े हो, आप पोडियम पर खड़े हो और आप पढ़ा रहे हो, आप बोल रहे हो और बच्चे की नज़र आपके चेहरे से हट जाए, ये तो मेरी बहुत बड़ी नाकामी है। और कैसा टीचर हो? तो कहने का मतलब यह है कि अगर मेरी क्लास से बच्चा एब्सेंट होकर ग्राउंड में खेल रहा है तो मुझे खुद का मुहासबा करना चाहिए कि मुझे में कहाँ गलती है। क्योंकि सवाल ये नहीं है मेरी क्लास में 100 में से 80 बच्चे बैठे हैं, वो तो बैठे हैं। हैरानी की बात तो ये है, जल्दी काबिल तशवीश बात तो ये है कि 20 नहीं बैठे, वो क्यों नहीं बैठे? उनको मेरी कौन सी अदा बुरी लग गई, कौन सी कमी मुझ में लगी, मैं उस कमी को दूर करना चाहता हूँ। टीचर्स को भी इस लाइन पे सोचना चाहिए। आज आपकी जो अलविदाई तकरीब है, बहुत से बच्चे जहाँ से निकल के जा रहे हैं, मुझे इसका कोई दुख नहीं है, मुझे खुशी है कि मेरे बच्चे अगले मंजिल की तरफ अपना जो है सफ़र बांधेंगे। और मैं एक बात बताऊँ, हर इंसान समाज में, शेक्सपियर ने कहा था, द एंटायर वर्ल्ड इज अ स्टेज, all men and women are merely players, they have to play their role at one place and leave for another. ये हमारा रोल है। अभी आप स्टूडेंट्स का रोल प्ले कर रहे हैं, इसमें आपको सफ़र करना है। जब ये रोल ख़त्म हो जाएगा, आप टीचर के रोल में आएंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के रोल में आएंगे, मुख्तलिफ किरदारों में आप सामने होंगे। लेकिन कोशिश ये करें मेरे बच्चों कि आप घर से जब आए हैं तो आपको पता है या नहीं है, मगर आपके वालिदैन की दुआएं भी आपके साथ हैं, उनके साथ उनकी तमन्नाएं भी आपके साथ हैं, उनकी ख्वाहिशात भी आपके साथ हैं। एक अज़्म कर लें कि आप कभी ज़िंदगी में अपने वालिदैन का सर नीचा नहीं होने दें। आप कभी ज़िंदगी में अपने वालिदैन की आंखों में आंसू नहीं आने दें। छोड़िए टीचरों को, आज की सदी में बच्चे कहाँ टीचरों को मानते हैं, टीचरों के क्या अरमान होते हैं, वो अपने बच्चों को कैसा देखना चाहते हैं, वो अपने स्टूडेंट शूटिंग के मनाजिर को देखना चाहते हैं। ये बच्चे आजकल के नहीं सोचते। खैर, मैं समझता इसकी जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेता हूँ। अगर नहीं सोचते तो क्यों नहीं सोचते, मुझे उन्हें इस प्लेटफॉर्म के लिए तैयार करना चाहिए। लेकिन ज़िंदगी में टीचर के साथ जब भी ईमानदारी से आप चलोगे, और मैं बताऊँ आपको कि आप कितने भी काबिल क्यों ना हो, टीचर कितना भी नालायक क्यों ना हो, टीचर के पास इतना होता है कि वो आपकी ज़िंदगी के कायल को पलट सकता है। टीचर कितना भी ज्ञान गुजरा क्यों ना हो, टीचर के पास इतना ज़ख़ीरा है कि वो आपको कभी इल्म की दुनिया में फाके नहीं मरना देगा, वो इल्म की दुनिया में कभी आपको भूखे नहीं रहने देगा, कभी आपको प्यासा नहीं रहने देगा। शर्त इतनी है
کہ آپ ٹیچر سے وہ چیز لینے کے قابل بنیں. گرو کے پاس جب اپنا ششیہ جاتا ہے، استاد کے پاس پرانے وقتوں میں جب اپنے اسٹوڈنٹ جایا کرتے تھے تو سب سے بڑی بات یہ کہ ان میں نظامت ہوا کرتی تھی، احترام ہوا کرتا تھا، وہ ٹیچر کے لیے وہ عزت ہوا کرتی تھی. اور انکساری کے ساتھ جب وہ جاتے تھے ٹیچرز ان کو وردان دیتے تھے، وہ انہیں جو ان کے پاس گن ہوتے تھے وہ انہیں دے دیا کرتے تھے. وہ گن ٹیچروں کو لے کر یہاں سے جائیں، اور جو کچھ ٹیچروں نے آپ کو بتایا ہے اپنے اس اسٹے کے دوران جو آپ کالج میں رہے ہیں، ان ساری باتوں کو، ٹیچروں کی باتوں کو آپ اپنے پاس جو ہے وہ محفوظ رکھیں، ان کو تعویذ بنا کے گلے بنائیں، وہ آپ کو کام آئیں. کسی پیر کی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. جن کے اچھے استاد ہوں، جن کے اچھے مینٹورز ہوں، جن کے اچھے رابر ہوں، انہیں پیروں کی کیا ضرورت ہے، انہیں تعویذ بتیوں کی کیا ضرورت ہے. ان تعویذ بتیوں نے ایسے بڑا بیڑا گرک کر دیا ہمارا، انہوں نے ایسے بھی تباہ کر کے رکھ دیا ہے، حقیقت سے دور لے کے چلے گئے لوگ. ان سے بچیں. اپنے استاد کو اپنا پیر مانو، اپنے استاد کو اپنا گرو مانو. اور جس بچے نے نیک نیتی کے ساتھ اپنے استاد کا احترام کر دیا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ مجھ سے ایفیڈیوٹ پہ لکھ کے لے لیں، آپ جو بننا چاہیں گے آپ وہی بنیں. اور جس بچے نے بھی اپنے والدین کی عزت کی، جس بچے نے اپنے والدین کی تمناؤں کا خیال رکھا، ان کی آرزوؤں کا خیال رکھا، جس نے بھی اپنے ماں باپ کے خوابوں کو ہمیشہ شرمندہ تعبیر کرنے کی کوشش کی اور صدقے دل سے کی، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا. آپ لوگ آگے جا رہے ہیں، یہ کالج آپ سے چھوٹ رہا ہے، ہمیں بڑے اچھے اسٹوڈنٹ ہمارے جا رہے ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس ہے. لیکن زیادہ خوشی ہے کہ اب آپ یونیورسٹیوں کی ضرورت بنیں گے، آپ یونیورسٹیز پر جائیں گے، اور وہاں پر بھی جا کر کے ایسا کام کرنا، ایسے محنت کرنا، اتنی پڑھائی کرنا، اس طرح سے کام کرنا کہ وہ کہیں کہ یہ رجوری کالج سے آئے ہیں اسٹوڈنٹس، وہ کہیں کہ یہ بابر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کہیں کہ یہ عبدالحق نعیمی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کہیں کہ یہ اسد اللہ خان صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں. وہاں پر بھی جا کر، کیونکہ آپ کی یہی بات ہے، جب ہمیں عزت کے شکل میں واپس ملتی ہے، ان کا صلہ ہمیں ملتا ہے عزت کی شکل میں، تو ہمارا سر اونچا ہو جاتا ہے، ہم اسی میں خوش ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس، میں اکثر کہتا ہوں، ہمارے پاس بنگلے کاریں نہیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس بینک بیلنسز نہیں ہوتے ہیں، لیکن میرے اگر 4 بچے کل کو پروفیسر بن کے اس کالج میں آئیں گے، میرے اتنے سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے میرے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، اور جب میرے شانہ بشانہ بیٹھتے ہیں تو میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ میں وکیل نہیں ہوں. میں ان کو دیکھ کے بڑا پھول جاتا ہوں کہ میری بغل میں بیٹھا ہوا یہ تو میرا اسٹوڈنٹ ہے، اور آج یہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے. اور حیرانی کی بات یہ ہے، خوشی کی بات یہ ہے کہ جب میں اپنے کسی بچے سے پوچھتا ہوں کہ تم کالج پڑھا رہے ہو، تم کتنے پڑھے ہو، وہ کہتا ہے میں نے PhD کیا ہے. میں کسی کو کہتا ہوں یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. کیونکہ سوچنے کا ایک زاویہ نظر جو ہے نا، اسے بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں بجائے دوسرے سے حاصل ہونے کے، کینہ پرور ہونے کے، بخل رکھنے کے، اگر ہم اس پر فخر کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو بڑی نیند اچھی آپ کو بھی آئے گی، اور آپ بڑے خوش ہو جائیں گے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے. دوسروں کی کامیابی میں ہمیشہ اپنی کامیابی ڈھونڈنے کی کوشش کیا کرو، خوش رہو. دوسروں کی اچھائی میں ان کو، اس کو دیکھ کر کے اس سے انسپائر ہوا کرو، اور دوسروں کی خیریت میں اپنی خیریت کو امید کیا کرو. کیونکہ جو انسان دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، اسے خود کے بارے میں اچھا سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دوسروں کے بارے میں بھلا سوچو، اوپر والا آپ کا بھلا سوچے گا، وہ آپ کا بھلا کرے گا. ایک آخری میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا. بہت سے بچے آئے، اسٹیج پہ بولے، بڑا اچھا بولے، آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں. لیکن میں ایک بات آپ سے کہوں، میں نے 9-10 تک اردو بابر صاحب نے پڑھی، صرف 10 تک میں نے اردو پڑھا. 200 سے زیادہ آرٹیکل میں اردو میں لکھ چکا ہوں، ٹوٹی پھوٹی اردو لکھتا ہوں. میرے پاس گنے چنے اردو کے کچھ الفاظ ہیں جن کو میں نے ایک بکسے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. اگر وہ غائب ہو گئی تو مجھے اردو بھول جائے گی. میں عبدالحق نعیمی کی طرح تھوڑی، یہ اردو کے جو پروفیسر بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں کہ میں انہیں بہت بڑے ادب کے گہوارے سمجھتا ہوں. یہ میرے سامنے یونیورسٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور مجھے اردو ادب سے منسلک لوگوں کا اتنا احترام ہے کہ جتنا میں انگریزی والوں کا احترام نہیں کرتا. میں اکثر کہتا ہوں کسی کے بقول کہ انگریزی جو ہے کہ میری ملکوہ ہے، اور اردو جو ہے یہ میری معشوقہ ہے. مجھے اردو سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار اردو سے مجھے ہے کہ میں بتا دے سکتا ہوں. 200 سے زیادہ آرٹیکلس میں نے اردو میں چھپے، اور 700 سے زیادہ آرٹیکلس میں نے انگریزی میں چھپے. مشتاق نے پورا وکیلی سے کام کیا، میرے اردو کے آرٹیکل نہیں بتائے، میرے انگریزی کے آرٹیکل نہیں بتائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے
اردو میں جب آپ بولیں، میں 9-10 تک اردو پڑھا اور وہ ایک گلستان نسل میں کتاب ہوا کرتی تھی، ایک اینتھولوجی تھی. اس کے بعد میرا اردو سے براہ راست تعلق منقطع ہو گیا، ٹوٹ گیا تعلق میرا اردو سے. آئی گاٹ ڈسکنیکٹڈ ود اردو. میں اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتا، لیکن میں نے اس کا دامن نہیں چھوڑا. انگریزی نے میرا دامن پکڑا، میں نے اردو کا دامن پکڑا. اب یقین مانیں. اور اردو اتنی خوبصورت زبان ہے، جتنے اچھی طرح سے اپنے جذبات، کیونکہ یہ ہماری زبان ہے، یہ ہماری ماں بولی زبان. میں اسے اپنے ورنہ کو بھی سمجھتا ہوں، مدر ٹنگ سمجھتا ہوں. میرے بچے گھر میں اردو بولتے ہیں، میرے بھتیجے گھر میں اردو بولتے ہیں. مجھے لگتا ہے پروفیسر عبداللہ کے بچے اردو بولتے ہوں گے، عبدالحق صاحب کے بابا صاحب کے بچے بھی اردو بولتے ہوں گے. جب شکیل کٹاریا کے بچے ہوں گے تو اردو ہی بولیں گے. اردو بولتے ہیں. دو ہیں. اچھا چھپا کے رکھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی 25 سال کا ہوں، 22 سال کا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو جو ہے اس کا حق ادا کیا کریں. آپ اردو کے اسٹوڈنٹ ہیں. تھوڑی سی مجھے مایوسی ہوئی، اتنے سی مایوسی ہوئی کہ نہ ہم شعر صحیح پڑھتے ہیں، نہ آپ کو تلفظ سے. مشتاق بڑا اچھا بولتا ہے، اچھا اس کا تلفظ بھی ہے، لیکن مشتاق کو بھی محنت کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اور آپ جتنے بچے یہاں بولے ہیں، مجھے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ان پڑھ اردو والا آدمی آپ کے سامنے اردو میں تکلیف کرتا ہے. آپ کو میری زبان پکڑ لینی چاہیے، ہے نا. آپ دماغ کو دماغ بولتے ہیں، گراؤنڈ کو گراؤنڈ بولتے ہیں. ایسی بہت سی غلطیاں آپ کرتے ہیں. اپنے زبان کو سیدھا کر دیں، کیونکہ اب جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہاں زبان پکڑنے والے لوگ موجود ہیں. وہاں استاد بابر صاحب جیسے نہیں ہوں گے جو نظر انداز کریں گے. وہاں عبدالحق نعیمی صاحب جیسے جو ہے وہ شفیق استاد نہیں ہوں گے جو کہیں گے چھوڑو کوئی بات نہیں. وہ لوگ آپ کو کلاس سے اٹھا کے باہر نکال دیں گے. اگر آپ جموں میں جائیں گے وہاں ریاض صاحب جیسے ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بڑے اچھے دوستوں میں ان کی گنتی ہوتی ہے، بڑے میرے محترم ہیں. وہ اپنے تلفظ کو صحیح کریں، آرٹیکولیشن آپ کو بالکل صحیح ہونا چاہیے. اردو الفاظ کی ادائیگی، اس کا پروننسیشن بالکل صحیح ہونا چاہیے. نہیں تو آپ یاد رکھیں کہ آپ سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر پائیں گے. کیونکہ انگریزی میں غلطی نکالنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اردو میں غلطی نکالنا ہر ایک کے بس کی بات ہے. کیونکہ اردو کیمسٹری والا بھی بولتا ہے، فزکس والا بھی بولتا ہے، اور اردو کے بارے میں سب جانتے ہیں، اور اردو کے بارے میں سب کو تھوڑا تھوڑا انٹرسٹ اور دلچسپی ہے. بہرحال آپ جہاں بھی جائیں، جن یونیورسٹیز میں جائیں، اللہ کرے آپ کامیاب ہوں، آپ کامران ہوں، اور بڑی بڑی پوسٹوں پہ آپ واپس آئیں اور ہم آپ سے ملیں، اور آپ ہم لوگ محبت سے آپ ہمیں جب سلام کریں گے تو ہمارا سینہ بڑا پھول جائے گا. ہم خوشی سے جو ہے وہ کیا بتاؤں کہ اپنے جذبات نہیں، ہم اس کا اظہار نہیں کر سکتے کہ جب ہمارے بچے واپس مڑ کے آئیں گے، کچھ کالجز میں ہوں گے، کچھ ایڈمنسٹریشن میں ہوں گے، اور اچھی اچھی جگہوں پہ آپ جا سکتے ہیں. بیکاز جب میں اپنے آپ کو آپ کے لیول پہ لا کے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ کمزور تھا. جب میں پڑھتا تھا، میں آپ کے اسٹیج میں تھا، میں اتنا قابل نہیں تھا جتنے آپ. میں اتنی آگہی نہیں رکھتا تھا جتنے آپ رکھتے ہیں. میں اتنا سینسز نہیں میرے اچھے تھے جتنے آپ کے ہیں. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں، ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو اساتذہ کی سرپرستی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. آپ چلے بھی جائیں گے یہ لوگ پھر بھی آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے. جب چلے بھی جائیں گے یہ لوگ پھر بھی آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ دست شفقت آپ کے ساتھ میں ہمیشہ رہے گا، یہ بھی آپ کے ساتھ ہے. اور آپ یقین مانیں جو بندہ آپ کے سامنے آج کھڑا ہے، میں جب گھر سے نکلا تھا میں صرف 11-12 سال کا تھا. اس کے بعد وہ بالکل بے دست و پا ہو گیا تھا، اور زندگی کی گرداب میں آج سے گرا. پھر میں کیسے اٹھا وہ سب مجھے پتہ ہے. میرے سر پر صرف آسمان تھا، اور میرے سر پہ دست شفقت اللہ کی ذات کا تھا. دنیا میں کسی نے میرا سپورٹ نہیں کیا. اور میں اگر وہاں سے اٹھ کے آج پروفیسر بن سکتا ہوں، ارے آپ کو وائس چانسلر بن سکتے ہیں، آپ کو کون بن سکتا ہے. بہت شکریہ. اللہ آپ کو قیامت کرے، آپ کو کامیاب کرے. آپ جہاں بھی جائیں خوش رہیں، آباد رہیں، سرسبز و شاداب رہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ سر. جو خطبہ ہوا ہے مغل صاحب کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے تو ایک تحفہ ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ باندھ دو. میں نے اس خطبے سے بہت سیکھا ہے، اور مغل صاحب سے سیکھتے ہیں، ہمیشہ سیکھتے ہیں. اور جب ان کو سنتا ہوں میں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں پھر جواب ہو جاتا ہوں، پھر کرنے کی کچھ کام کرنے کی تحریک ملتی ہے. سر بہت شکریہ کہ آپ آئے،
اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہیں رہیں گے اور اگر کچھ کام بھی ہے وہ کر کے کھانا بھی ہم ایک ساتھ کریں گے. اور مغل صاحب کی زندگی کے حوالے سے میں تھوڑا سا اس لیے آپ کو بتانا چاہوں گا کیونکہ یہ ہمارے لیے انسپائریشن ہے. انہوں نے، میں دیکھ رہا تھا کہ کم سے کم جلدی میں بھی 28 منٹ بول رہے ہیں یہ، اور اگر وقت ہوتا تو لگتا ہے کہ پھر ہم نے پوز ہونا تھا ان کو. آپ لوگ گھر سے بہت ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کے والدین، آپ کے پیرنٹس، فیملی سب آپ کی سپورٹ کر رہی ہے. مغل صاحب کو کسی کی سپورٹ نہیں تھی اللہ کے سوا. اور یہ کہتے ہیں کہ ایک بات سے میں ان کی اتفاق نہیں رکھوں گا کہ میں کالج میں ایوریج اسٹوڈنٹ تھا. مغل صاحب کے اس وقت 40 نمبر کا گرامر کا پیپر ہوتا تھا انگلش کا، تو 40 میں سے ان کے 30 اور 39 آتے تھے، 37 35 تو ہوتے تھے. اور کالج کے جو اسٹوڈنٹ تھے ان کی کوشش رہتی تھی کہ ان کے آس پاس رول نمبر لگ جائے. لیکن اس میں کمال کی بات کیا ہے کہ یہ کسی اکیڈمی سے پڑھ کے نہیں آئے تھے، کسی پرائیویٹ اکیڈمی سے پڑھ کے نہیں آئے تھے، گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کے آئے تھے. اتنے پیسے نہیں تھے اکیڈمی میں پڑھ سکے. پی جی میں گئے تو ٹیوشن کر کے آپ کا گزارا کیا. آپ نے بھائیوں کو دیکھا، فیملی کو دیکھا، اور آج پروفیسر بنے. اور جو لوگ ان کے قریب رہتے ہیں وہ ایک بات کو بھی جانتے ہیں کہ مغل صاحب کبھی بھی کسی طالب علم کی کو کچھ ضرورت پڑ جائے تو ان کی جیب میں جو بھی ہے وہی نکال دیتے ہیں. کیونکہ آپ کالج میں رہے لیکن آپ شاید یہ باتیں نہیں جان سکتے ہمارے پاس کیسے کیسے ذخیرے تھے. آپ میں سے اگر کسی کو بھی ضرورت پڑ جائے تو میرے خیال میں ہم سب مغل صاحب کا مقابلہ اس میدان میں نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ کوئی ان کی تعریف کرنی ہے، کیونکہ اب آپ لوگ بڑے ہو گئے ہو، اب آپ لوگ نیٹ کرو گے، پی ایچ ڈی کرو گے اور بہت کچھ کرو گے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اور اتنے حقیقت پسند ہیں کہ جہاں پر ہماری اصلاح کرنی ہوتی ہے اصلاح کرتے ہیں، جہاں پر ہمارا حوصلہ بڑھانا ہوتا ہے حوصلہ بڑھاتے ہیں. انہوں نے جب کہا آپ کو شعر آپ لوگوں نے پڑھے تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میری آپ کے ساتھ ایک ہی تکرار رہی پوری زندگی کہ پہلے شعر یاد کرو پھر اس کو پڑھنا سیکھو. یہ اس سٹیج سے ہمارے بھائی، میں پرنسپل نہیں کہوں گا، میں بھائی کہوں گا، ان کا یہ جو مشورہ ہے کہ باندھ دو اپنے ساتھ کہ جب جاؤ کچھ پڑھو کچھ بولو تو لوگ پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں کہ کہاں سے پڑھ کے آئے ہو. آج میں مشتاق سے بڑا متاثر ہوا اور میری آنکھوں سے قدرتی آنسو چل رہے تھے کہ شکر ہے کہ وہ بولنے لگ گئے. ورنہ جب بھی تقریر کرنے جاتا تھا انعام میں ملتا تھا، سر میں اچھا بولا، میں یار میں سے ساتھ بولا تو اچھا نہیں بولا. تو آج مجھے لگا یار کہ نہیں اب آ رہا ہے. اور ابھی میں نے مغل صاحب نے جو کہا کہ محنت کرنی ہے کیونکہ محنت کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے. اور یہ تقریب آج بھی تو ہم کر رہے تھے تو سوچا تو تھا کہ بڑی مختصر ہوگی، لیکن بچے جو آپ لوگ بولے ہیں بہت اچھا بول رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اچھی تیاری سے وہ سوچ کے آئے ہیں کیا بولنا ہے، چاہے مختار کی تقریر ہو یا سائمہ بولی ہے یا اور بچے بولے ہیں. تو چونکہ میں نے تو ابھی بولنا نہیں تھا اس لیے کہ میں مغل صاحب کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ انہوں نے اس محفل کو 4 چاند لگا دیے، ہم سب کو حوصلہ دیا. اور آپ لوگوں اس کو باندھ دو، میں قسم کر کے کہتا ہوں کہ باندھ دو اپنے ساتھ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے. ورنہ ایم اے آپ اگر کہتے ہیں کہ وہ ایک پتھر ڈالتے تو ہزاروں ایم اے والے نکلتے ہیں، کیا کرنا ہے ایم اے کا معیار اگر بنانا ہے اپنی شرم رکھنی ہے، اپنی لاج رکھنی ہے تو آپ کو کتابیں پڑھنی پڑے گی، آپ کو یہ باتیں سن کر ان پر عمل کرنا پڑے گا. تو باقی مشتاق آگے کو بلانا، مشتاق آپ آئیں مغل صاحب پلیز، آپ پھر واپس آئیں گے، ہم انتظار کریں. اگر مغل سے واپس تھوڑے لیٹ آئیں گے تو کھانا کھا بہت ہی خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے.